اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم آج مطالعہ کریں گے سورہ البقرہ کے 36ویں رکوع کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو بڑھوتی اور اضافہ عطا کرتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور فراخ دست ہے اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب پر، غریبوں اور غریب رشتہ داروں پر، مسافروں پر اور یتیموں پر، ناداروں پر، اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، تو اور اس خرچ کرنے کے اوپر پھر احسان نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی پچھلا غم ہے اور نہ کوئی آئندہ کا خوف۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ فرمایا ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہم تراب فاصابہ وبل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور وہ بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں اپنے اعمال کو نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا بارش ہوئی یا میںھ برسا تو وہ ساری مٹی رہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے ان کے حصے میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے منکرین حق کو، ایسے کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے
راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوں ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وبل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وبل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے خرچ کرتے ہیں دل کے پورے ثبات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ان کا مال ان کے لیے آخرت کی کھیتی ہے جس کو وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں کرتے بلکہ ان کے حق سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زرخیز جگہ پر کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو اور ہلکی پھواری ہو تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے اس کا باغ سیراب ہو رہا ہو، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، جل کر راکھ ہو جائے، جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے بچے کمسن ہوں، ابھی کسی لائق بھی نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو مال تم کو تمہارے رب نے دیا ہے وہ تمہارا حق بھی نہیں ہے، تم اللہ کی زمین سے وہ حاصل کرتے ہو، اس کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتے ہو، اور اس عقل کو استعمال کرنے کے بعد اپنی جان فشانی کے بعد جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی تمہارے رب کا پھل ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ کی راہ میں ایمان کے ساتھ اور آخرت کی جزا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال بتائی گئی کہ وہ ایک ایسے باغ کی سی ہے، سطح مرتفع پہ اونچے مقام پر ایک ایسا باغ کہ اس کے اندر ذرا سی پھوار پڑے تو وہ جو ہے لہلاتا ہوا خوب پھلوں سے لد کر آئے۔ اور اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو سدھارنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ حضرت بڑے سخی ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر پہ کچھ مٹی ہو، ذرا سی بارش پڑے اور وہ سب مٹی بہہ جائے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان اور ایمان خالص، ہر قسم کے شرک اور بدعت سے پاک ایمان، اور اس ایمان کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں بے حساب ہے، اور اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے اعمال کی کوئی قیمت اس کے رب کے ہاں نہیں اٹھتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے بربادی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہے۔ اس لیے اس کی مثال اس بوڑھے کی سی ہے کہ جو بڑھاپے میں ہو، اس کا سب کچھ ہرا بھرے باغات ہوں، لیکن ایک زور کی آندھی چلے
اور وہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں۔ تو بتایا گیا کہ جب آخرت قریب آ جائے، انسان بڑھاپے کا شکار ہو جائے اور اس وقت وہ تگ و دو کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا، اسی طرح جب اللہ کے وہاں حاضری ہوگی، اگر اس نے کچھ پیش اپنے آگے کچھ ایمان کے ساتھ صحیح خلوص اور اس کے ساتھ نہ بھیجا ہوگا تو سوائے بربادی اور افسوس کے کچھ بھی اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔